بات بہرحال بتائی کہ جو آپ نے انہیریٹ کی تھی اس وقت 2022 میں آپ کلیم تب کریں سکسیس جب یہ بڑی اچھی بات ہے جی ان نرخوں سے کم نہیں مونا صاحبہ یہ بہت ہی مہنگائی بھی 10%، 12%۔ مجھے یاد ہے 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو ایک پوسٹر بوائے آئے تھے اسد عمر صاحب، انہوں نے آ کے پتہ نہیں کیا کیا کر جانا تھا اور معیشت کو سنبھال لینا تھا، اور انہوں نے پہلے کہا ہم خودکشی کر لیں گے، آئی ایم ایف نہیں جائیں گے۔ خان صاحب نے پھر 8-9 مہینے کہا نئے آئی ایم ایف نہیں جائیں گے، پھر آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ تب کیا جب بالکل میکرو اکنامک حالات بدتر ہو گئے اور ایک سب سٹینڈرڈ آئی ایم ایف کا پروگرام اگری کیا گیا۔ اچھا اس پروگرام کے کانٹورز ابھی کچھ طے ہی ہو رہے تھے تو اسد عمر صاحب فارغ ہو گئے۔ 4 سالوں میں 4 وزرائے خزانہ آئے اور آخر میں جاتے جاتے وہی آئی ایم ایف پروگرام جو انہوں نے ڈیلے کے ساتھ اور سب سٹینڈرڈ طریقے سے، خزانہ کے نام بھی خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتے تھے بطور پرائم منسٹر، ان کو 11th آور پتہ چلتا تھا بس اس ٹائم تو کہتے تھے سارے فیصلے میرے ہیں۔ بہرحال ان کے جاتے جاتے جو وہ ایک ہماری معیشت کے ساتھ کر گئے، جب ان کو نظر آیا کہ ان کی کرسی جا رہی ہے تو اپنا ہی پروگرام سبوٹاج کیا، شوکت طریقہ معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف جان بوجھ کر دھکیلا، اور اس کی آڈیو لیکس میں آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، چٹھیاں باقاعدہ لکھی گئیں۔ اور یہ صرف تب نہیں ہوا، اس کے بعد جب ہم نے حکومت سنبھالی تو انہی کا ہی کیا ہوا آئی ایم ایف پروگرام ہم نے قومی مفاد میں اس کو ریوائیو کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائیلاگ ریزیوم کیا ڈسپائٹ دا میسو بریک آف ٹرسٹ جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا۔ ہم جب وہ پروگرام ریوائیو کرنے والے ان نے تب چٹھیاں لکھی، ان نے تب کوشش کی کہ کسی طرح وہ سبوٹاج ہو، ڈیفالٹ ہو، اور صرف تب نہیں کیا، اس کے بعد پھر سے آپ نے پچھلے سال دیکھا انہوں نے چٹھیاں لکھی۔ دیکھیں جب مراد سعید یا شریار افریدی جیسا آدمی بات کرے تو میں پھر بھی کہتا ہوں یہ شاید بے سمجھ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو اتنا ضرور سمجھتے ہیں، اتنا تیمور ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ کیا لائن کراس کر کے ملک کو کس طرف دھکیل رہے تھے اپنی کرسی بچانے کے لیے، اور آپ یہاں پر وہ حالات پیدا کرنا چاہتے تھے جو سری لنکا میں ہوئے ہیں، جہاں پہ 5 دن لوگ قطار میں کھڑے ہو کے 10 لیٹر پیٹرول حاصل کرتے تھے، 2 دن لوگ کو گیس کے سلنڈر حاصل کرنے کے لیے بزرگ کھڑے ہوتے تھے، جہاں پہ آپ کی پوری ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور ڈیفالٹ کے نتائج یہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک پی ٹی آئی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ مہنگائی کی شرح کے اوپر کسی بھی صورت وہ کامنٹ کرنے کی ان کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، مگر جو معیشت کو اس ٹائم پہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت، بالکل وہ تھی، بالکل دیکھیے بلکہ آپ لوگ بڑا شاباش بھی دیتے تھے، جس موقع پر جو کیبنٹ کے ممبرز رہے ہیں ہر کسی کی کنٹریبیوشن رہتی ہے، مگر حکومت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تھی، نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر ہم نے اس ٹائم پہ یہ حکومت بنائی، یہ معیشت سنبھالی اپنے پی ڈی ایم کے پارٹنرز کے ساتھ۔ مشکل حالات لوگ کہتے تھے نہ یہ معیشت سنبھلے گی نہ یہ الائنس چلے گی، اس وقت بھی دعوے ہوئے تھے، پچھلے سال الیکشن کے بعد پھر دعوے ہوئے تھے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ معیشت نہیں سنبھلے گی، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، مگر الحمدللہ دونوں دفعہ ہم نے کرٹکس کو اور ڈاؤٹرز کو غلط پروف کیا،